جو ہے وہ اتنی زیادہ ضروری نماز کیوں ہے، کیوں اتنی زیادہ اس کی ویلیو ہے، کیوں تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیوں تہجد پڑھنے والے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اس سے ملنے لگ جاتا ہے، کیوں تہجد پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے جو دوستی ہے وہ گہری ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگیے جس وقت میں اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اسے نفلی عبادت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود پکارتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بندہ جب اس کے سامنے اپنی خواہشات رکھتا ہے، اپنی حاجاتیں رکھتا ہے، اسے پورا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم صرف تہجد کے بارے میں اگر سمجھیں کہ اتنی پاورفل کیوں ہیں، اتنی ضروری کیوں ہیں، تو یقین مانو آپ شاید اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو اس کے بعد جو ہے آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنی زیادہ پاورفل نماز ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، ہر بندے کے پاس سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں اس وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کا ہوتا ہے، پیسوں کا ہوتا ہے، صحت کا ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحت بھی ہو، میں زیادہ بیمار بھی نہ پڑوں، میرے پاس جو پیسہ ہے وہ خرچ کرتا جاؤں لیکن اور بڑھتا جائے، یعنی اس میں برکت آتی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے بالکل پرسکون ہو جائے، اور آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سر جھکا لو، تہجد میں آپ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ یقین مانو یہ جو وہ وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور فرمایا گیا ہے جیسے بندہ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جیسے ہی الفاظ نکلتے ہیں، الفاظ نکلے بھی نہیں ہوتے اور فرشتے جو ہوتے ہیں ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہوتا ہے ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ تہجد میں اپنی نیند خراب کر کے اٹھائے، آدھی رات کو آدھی نیند اپنی خراب کر دی اس نے، اور یہ اٹھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اپنے نرم نرم ملائم بستر کو چھوڑ کر یہ سردی میں وضو بنا رہا ہے، چاہے سردی ہو گرمی ہو، آپ اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، آپ وضو بنا رہے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان ہاتھوں کو کیسے خالی لوٹائے گا؟ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو اتنی جلدی قبول فرما دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے جو بھی کام پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ جب بھی آپ تہجد میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بار ندامت محسوس کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ رونے کی کوشش کریں، آنسو نہ نکلیں تو بھی آپ رونے جیسا اپنا منہ بنا لیں، اور پھر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ آپ جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجاتوں کو قبول کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو تہجد میں روتا ہو، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں ان ساری چیزوں کو کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کرا ہے اس کام کو نہ کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر معاملے کی جو اپنی ہر دعا ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، اپنے ہاتھ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتا ہو، اور ناشکری نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اور تہجد کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ 99% جو تہجد کی دعا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کے حق میں مطلب بہتر نہیں ہے، وہ بہترین نہیں بھی ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ریپلیسمنٹ آپ کو دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے جا رہے ہیں، وہ چیز نہیں مل رہی اور وہ چیز آپ کے لیے اچھی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی آپ کو اصلیت دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ جب تہجد کے وقت استغفار کریں گے نا، تو استغفار جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت پاورفل عمل ہے۔ میں نے استغفر اللہ پر بہت ساری
ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ استغفر اللہ جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ استغفار کو تہجد کے علاوہ بھی کسی ٹائم پر کر رہے ہیں، سچے دل سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ لیکن تہجد کا جو وقت ہے وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ پاورفل ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو تہجد کے وقت اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو سوچیں آپ جو ہیں آپ کی دعائیں تو کوئی بھی قبول ہونے سے نہیں روک سکتا۔ ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ سے آپ رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد پڑھنے والے کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر آپ کی جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ جو ہیں آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں کوئی غلطی کر رہے ہیں، آپ کی جو آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے آپ اس میں کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد کی جو نماز ہے وہ قبول ہو، آپ کا استغفار قبول ہو، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، تو آپ اپنے اندر کمیاں ڈھونڈیں، ان کمیوں کو پورا کریں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، لیکن ان کی 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ غائب رہتی ہیں۔ لوگوں سے حسد کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ان سارے حکموں کو توڑنا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنا ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا انسان کو بولا ہے آپ اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی میں تو ویسے ہی سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور تہجد پڑھیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ کی جو ہے 99.9% آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری خواہشات قبول ہو جائیں گی، چاہے آپ کی کیسی بھی خواہشات ہو، کیسی بھی آپ کی خواہشات ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کی جو ہیں ساری کی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔